بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو رمضان المبارک کا ایک بہت ہی طاقتور عمل بتاؤں گی۔ یہ وظیفہ آپ نے افطاری سے پہلے 3 بار پڑھنا ہے، اور جو بھی آپ اس وظیفہ کو پڑھنے کے بعد دل میں سوچیں گے، جو بھی آپ کی نیک حاجت ہوگی، وہ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کی خواہش ہوگی وہ حل ہوگی۔ بہت سے میرے بہن بھائی آج کے اس دور میں رشتوں کے انتظار میں ہیں، تو اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ نبوی عمل ہے، آپ اس کو کریں، انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کے سامنے بہت جلد آ جائیں گے۔ آپ نے بس رمضان المبارک میں افطاری سے پہلے، جب افطاری ہونے لگے تو اس سے چند لمحات پہلے آپ نے 3 بار ان کلمات کو پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ افطاری کے وقت کی جانے والی دعا ویسے بھی رد نہیں ہوتی، یہ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ تو پھر ان کلمات کو پڑھ کے جب دعا کریں گے بارگاہ خداوندی میں، تو اس کے رد ہونے کے یا نا قبول ہونے کے امکانات ہی نہیں ہیں۔ بس سچے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، نیک مقصد کے لیے آپ نے ان کلمات کو پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی نیک حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، الغرض آپ کو پیسے کا مسئلہ ہے، آپ کو پسند کی شادی کا مسئلہ ہے، یا والدین اپنی اولاد کے لیے رشتے کے انتظار میں ہیں، یا نوکری کا مسئلہ ہے، یا آپ کا قرض نہیں اتر رہا، یا کوئی ایسی حاجت ہے جس کے حل ہونے کے اسباب نظر نہیں آ رہے، تو ان کلمات کی برکت سے چند دن پڑھنے سے آپ کی ہر قسم کی جو حاجت ہے وہ حل ہو جائے گی۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطہ کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، جو دعا کے کلمات بتا رہی ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس وظیفہ کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی مرتبہ سنی ہے۔ میں نے عرض کیا، ضرور سنائے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام ان کلمات کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث کو طبرانی نے مجمع الزوائد کے اندر روایت کیا ہے۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ اے اللہ، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا، اور آپ ہی مجھے ہدایت دینے والے ہیں، اور آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں، اور آپ ہی مجھے پلاتے ہیں، اور آپ ہی مجھے ماریں گے، اور آپ ہی مجھے زندہ کریں گے۔ سامعین کرام، آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے 3 بار ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ اور جب آپ افطاری کرنے لگے تو اس سے چند لمحات پہلے آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کے ان کے درمیان میں 3 بار ان کلمات کو پڑھ کے دعا کرنی ہے۔
انشاءاللہ العزیز آپ جو بھی دعا کریں گے وہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ دار کی جو افطاری کے وقت کی جانے والی دعا ہے وہ بارگاہ خداوندی سے رد نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیے ہیں۔ بہت ہی طاقتور بابرکت کلمات ہیں، یہ میرے اپنے عمل میں بھی رہے ہیں اور میں نے ان کلمات کو پڑھ کے جو بھی دعا مانگی ہے بارگاہ خداوندی سے قبول ہوئی ہے۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے، جو میرے بہن بھائی حضرات اپنے پسند کے رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں، یا والدین اپنی اولاد کے لیے رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں، یا کوئی بھی مال، جاب، مکان یا گاڑی کی خواہش رکھتا ہے، تو اس کو یہ وظیفہ رمضان المبارک کے مہینے ضرور کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی اگر آپ اس وظیفے کو جاری رکھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔